اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ حضرات مومنین، انتہائی اہم عنوان پہ آج آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور بالخصوص اس وقت مومنین کی طرف سے بہت زیادہ کالیں موصول ہوئیں، کافی اصرار اس حوالے سے کہ حدیث غدیر کے عنوان سے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا احمد جمشید صاحب، انہوں نے گفتگو بیان کی ہے اس پہ۔ انہوں نے حدیث غدیر کا ایک تو پس منظر بیان کیا ہے، اور پھر پس منظر بیان کرنے کے بعد پھر اصل حدیث غدیر کو ہی، اس کی حیثیت کو ہی مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ پھر اس کی دلالت پہ انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ اس کی دلالت کو اصل معنی سے ہٹا کر اور معنی کی طرف لے کے جایا جائے۔ تو اس حوالے سے کافی اصرار ہوا، لہذا آپ کی خدمت میں ہم یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو بیان کیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث جو ہے اولاً تو شیخین نے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے نقل نہیں کی، دوسرے نمبر پہ بہت سارے کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث حدیث صحیحہ کے اندر اس کو کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے حدیث۔ کبھی اس کو ضعیف کہتے ہیں، کبھی اس کو صحیح کہتے ہیں خود مولانا احمد جمشید صاحب۔ لیکن اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب جو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی بالخصوص اس کی دلالت ہے، یہ مولا کا معنی حاکم اور سرپرست نہیں، بلکہ مولا کا معنی یار اور دوست ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ یمن میں جو خمس ملا تھا اس میں سے کچھ مولا علی نے لیا۔ اس پر صحابی جو تھے ان کے دل میں کچھ چیز آئی مولا علی کے متعلق، اور وہ رسول اللہ کے پاس آئے، تو غدیر کے مقام پر انہوں نے آ کے مولا علی رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، اور رسول اللہ نے اس کے بعد پھر ایک منبر پہ خطبہ دیا، اور خطبے میں خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، چونکہ اس حدیث کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اللہم و آل من والاہ و عید من عاداہ، یہ بھی اسی معنی کا تعین کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کیا یہی پس منظر ہے جو مولانا صاحب نے بیان کیا۔ یہ میرے پاس ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اس ریکارڈنگ کو ہم 2 حصوں میں پیش کریں گے، اس لیے کہ اگر ایک حصے میں کر دیا جائے تو وہ گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، مومنین کے لیے سننے میں دقت آتی ہے۔ اس لیے ابھی ہم پہلے حصے میں اس حدیث کی حیثیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، دوسرے حصے میں اس کی دلالت پہ آپ کی خدمت میں بات کریں گے۔ لیکن پہلے نمبر پر جو انہوں نے عرضہ سرائی کی اور ایک اس کے پس منظر کو بدلنے کی کوشش کی، تو پہلے پس منظر سنیں جو انہوں نے بیان کی کہ یمن سے خمس ملا
اور وہ خمس جو تھا وہ اس سے مولا علی نے کچھ حاصل کیا، اپنے لیے رکھا، اور پھر صحابی آئے اور رسول اللہ کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا نہ شکایت نہ کرو، علی سے نے علی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، پروردگار جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو بھی دشمن رکھ۔ پچھلا یمن کا پس منظر بیان کرتے ہوئے یہاں پہ ذرا سن لیں پہلے کہ مولانا صاحب نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے، یا تو یہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، یا پھر اگر علم ہے تو پھر خیانت کی ہے۔ ذرا دیکھیں، یہ صحیح ستہ میں اہل سنت میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے سنن الترمذی، یہ دکھا سکیں ذرا، سنن الترمذی، اس میں طبع بیروت ہے جی، اس میں ایک باب امام ترمذی نے بنایا ہے مولا علی کے شان میں، باب و مناقب علی ابن ابی طالب۔ اس باب کی پہلی حدیث اور اس کتاب کی 3712 نمبر حدیث ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا کہ جو یمن سے خمس ملا اور اس کے پس منظر میں جس نے شکایت کی، رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا کیا، اور اس کے بعد حدیث غدیر کے بارے میں، تاکہ آپ کو ذرا پتہ چل جائے کہ خیانت کہاں پہ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین قال بعث رسول اللہ جیشا واستعمل علیہم علی بن ابی طالب فمضى في سریة فأصاب جاریة فأنکروا علیہ وتعاقد 4 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا اذا لقینا رسول اللہ اخبرناه بما صنع علی وكان المسلمون اذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله وسلموا عليه ثم انصرفوا الى رحالهم فلما قدمت السریة سلموا على النبي فقام احد الاربع فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي۔ یہ حدیث ہے، سنن ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام حاکم نے بھی مستدرک حاکم جلد نمبر 3 کے اندر اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ پس منظر کا جو میں نے عربی پڑھی خلاصتاً اس کا مفہوم ذرا سن لیں کہ رسول اللہ نے ایک لشکر بھیجا، ایک جیش بھیجی یمن کی طرف، جس کے امیر المومنین کو بنایا۔ اس میں سے وہاں سے جو خمس ملا، یہ وہاں سے اس سے ایک کنیز مولا علی نے اپنے لیے رکھی۔ اب یہاں پہ 4 اصحاب تھے رسول اللہ کے، انہوں نے کہا ہم جب رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ کو اس کی خبر دیں گے۔ اب جب 4 اصحاب آئے رسالت مآب کے پاس تو رسالت مآب سے ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے علی ابن ابی طالب کو کہ انہوں نے ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنا چہرہ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اپنا چہرہ اس سے ادھر پھیر لیا۔ دوسرا کھڑا تھا وہ اٹھا، اس نے بھی وہی جملہ کہا، اے یا رسول اللہ، کیا آپ وہ نہیں دیکھتے جو علی نے ایسے ایسے کیا؟ شکایت لگا رہے ہیں امیر المومنین کی رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ نے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اس کی گفتگو چونکہ اس نے بھی ویسے ہی کی، رسول اللہ نے اپنا رخ ادھر سے ادھر پھیر لیا۔ ادھر تیسرا اس نے بھی وہی گفتگو کی جو پہلے 2 نے کی تھی۔ رسالت مآب نے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اسی طرح اس سے بھی رخ پھیرا۔ پھر چوتھا صحابی اٹھا، اس نے بھی وہی کہا جو پہلے 3 نے کہا تھا۔ رسالت مآب نے اس سے بھی رخ پھیرا۔ فَالْغَضَبُ يُعْرَفُ بِوَجْهِ رسول اللہ، رسالت مآب کے چہرے پر غضب واضح طور پہ نظر آ رہا تھا، اور پھر فرما رہے تھے ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی، تم علی کے متعلق کیا ارادے رکھتے ہو؟
3 مرتبہ یہ جملہ کہا، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ان علی منی و انا منہ، یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن بعدی، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ اس حدیث کو حدیث موالات کہتے ہیں۔ یعنی حدیث موالات کا پس منظر یہ ہے۔ اب وہ بات کہاں کی ہے اور کہاں تک لے کے آ رہے ہیں؟ پس منظر حدیث موالات کا بیان کرتے ہیں اور آگے حدیث موالات نہیں بیان کرتے، چونکہ اس میں ہوا ولی کل مؤمن بعدی۔ اس کی دلالت انشاءاللہ ہم اگلے جب دوسری اس کی ریکارڈنگ بھیجیں گے مومنین کے پاس تو انشاءاللہ وہاں پہ بھیج دیں گے، یہ بیان کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صرف دوستی پہ دلالت نہیں کرتی، ہوا ولی کل مؤمن بعدی۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ کہ پس منظر درست نہیں ہے، یہاں حدیث موالات کا پس منظر ہے، نہ کہ حدیث غدیر کا۔ حدیث غدیر کا پس منظر وہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور حدیث غدیر کی حیثیت بھی اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ البتہ اس سے پہلے ذرا یہ بھی ذرا دکھا دیں اگر ہو سکے تو، یہ میرے پاس ہے مستدرک حاکم، امام حاکم نے حدیث کی یہ کتاب نقل کی ہے، بیان احادیث ہی ہیں، اور اس میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 102 ہے۔ یہاں پہ ایک باب باندھا ہے امام حاکم نے، جمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیتہ و قراءۃ آیت التطہیر۔ اس میں حدیث نمبر ہے 4695۔ حدیث چونکہ بہت طویل ہے، اسی کے اندر امام حاکم نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے اور اسی حدیث موالات کو، اور پھر رسول اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، قال ابن عباس قال لہو یا رسول اللہ، قال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس نے کہا کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا، انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنۃ، اے علی تو میرے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کا ولی ہے۔ اب ذرا غور کرنا، ذرا ولی دوست کے معنی میں یا یار کے معنی میں کیسے آپ مہذب لوگ ذرا بڑا سوچیں گے اس پہ انشاءاللہ کہ یہ یار اور دوست کا معنی کس طریقے سے جچتا ہے، ذرا غور کریں گے۔ رسول اللہ فرماتے انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنۃ، تو اے علی تو میرے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کا ولی ہے۔ یہ حدیث چونکہ لمبی ہے انشاءاللہ اس میں بعد میں کبھی موقع ملا تو آپ پوری حدیث پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد امام حاکم نے اس حدیث کے متعلق لکھا، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ بہذہ السیاقۃ، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے لیکن شیخین نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مستدرک حاکم انہی شرطوں کے تحت لکھی گئی ہے جو شرطیں امام بخاری اور امام مسلم نے طے کی تھیں کہ ان شرطوں کے مطابق ہمیں جو احادیث ملیں گی ہم ان کو نقل کریں گے۔ لیکن امام حاکم نے اس لیے مستدرک حاکم لکھا، اس کتاب کا نام ہے کہ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ ان شرطوں کے تحت تو ہزاروں احادیث اور بھی ہیں جو آپ نے نہیں لکھی، انہی شرطوں کے تحت پوری ہو رہی، اس لیے انہوں نے حدیث کی یہ کتاب لکھی ہے اور انہی شرطوں کے تحت اسی معیار کی یہ کتاب ہے۔ امام حاکم نے یہاں پہ اس حدیث کو صحیح السند کہا۔ حدیث موالات یہ تو ہوا پس منظر کہ حدیث موالات کا پس منظر ہے یمن سے جو خمس لیا میں سے کچھ حصہ لیا مولا علی نے، تو صحابہ نے 4 صحابہ نے آ کے نقل کیا، انت ولی هو ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنۃ، وہ ہر مومن کا اور ہر مومنہ کا میرے بعد ولی ہے۔ ایک چیز اب آ جائیں حدیث غدیر پر، چونکہ یہ بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے مولانا صاحب کو، اور بالخصوص کافی سر کے ساتھ وہ بیان بھی کر رہے ہیں، شاید انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو اور لوگ بھی سن رہے ہیں،
تو جاہلوں کو آگے بٹھا کے پھر شور کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دینا، اس سے حقائق مسخ نہیں ہوتے، حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ اب آ جائیں کہ حدیث غدیر جو ہے، آیا یہ ضعیف حدیث ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث غدیر کا ایک تو میں نے بتا دیا کہ پس منظر وہ نہیں جو مولانا صاحب نے بیان کیا۔ اب ہے حدیث غدیر، تو اس میں سب سے پہلے یہ میرے سامنے سنن الترمذی ہے۔ اسی سنن ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 1416 طبع بیروت ہے، صفحہ نمبر 1416 ہے، اور اس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ رسالت مآب کی یہ حدیث امام ترمذی نے یہاں پر بیان کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم یہ حدیث نقل کرتے ہیں نبی اکرم سے، اور نبی اکرم فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب، اور پھر نیچے جو طبع بیروت کی جو چاپ ہے اس کے بالکل نیچے اسی پر جو تعلیقہ لگا ہے اس پر لکھا ہے فی المطبوعۃ صحیح، یعنی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، لیکن نیچے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک چیز یہ تو آپ کی سنن ترمذی ہے، اور صحیح ستہ میں امام مسلم، صحیح بخاری اور مسلم کے بعد اس کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ مستدرک حاکم ہے میرے پاس، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 102 ہے۔ اس حدیث کے اس کتاب میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مستدرک حاکم اسی معیار کی انہی شرطوں کے تحت لکھی گئی ہے جو شرطیں امام مسلم اور امام بخاری نے طے کی تھی کہ ان شرطوں کے تحت جو حدیث ملے گی ہم اس کو نقل کر دیں گے، لیکن ہزاروں حدیث رہ گئیں جو امام حاکم نے مستدرک حاکم کے نام سے پھر بیان کی ہیں کہ شرطیں تو جناب وہی ہیں، حدیث وہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ یہاں پہ جہاں پہ اوپر حدیث ہے نا، قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ولی کل مؤمن بعدی، اس کے بعد وقال ابن عباس وصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابواب المسجد غیر باب علی، رسول اللہ نے سب کے دروازے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے سب کے بند کروا دیے سوائے مولا علی کے۔ وہ دروازہ کھلا، یا اپنا کھلا رکھا یا رسول اللہ مولا علی کا کھلا رکھا۔ وَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ جُنُبًا وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقُ غَيْرِهِ قال ابن عباس وقال رسول اللہ، حضرت ابن عباس ہی اس حدیث کے بھی اسی میں راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فإن مولاہ علی جون، کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ امام مسلم بخاری نے نہیں لکھی انہی شرطوں کے تحت یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، اسی لیے اس کا نام مستدرک استدراک اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں شرطیں اپنے طے کی تھیں ان شرطوں کے تحت یہ احادیث بھی پوری اتر رہی ہیں، لیکن آپ نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم یہاں پہ آگے اس حدیث پر حکم لگا رہے، فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام مسلم اور امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا، اس کی تخریج نہیں کی۔ ایک چیز واضح ہو گئی، یہ آپ کی حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم کے اندر۔ اب ذرا یہ تو دو ائمہ حدیث نے جو اس کے متعلق بیان کیا، ذرا تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور یہ کتاب ہے آپ کی السوائق المحرقہ۔ سوائق محرقہ ہمارے خلاف لکھی گئی کتاب ہے۔ اس سوائق محرقہ میں، اس سوائق محرقہ کا مطلب یہ ہے، سوائق کہتے ہیں سائق کو، سائق کی جم کو، اور سائق ہوتا ہے بجلی، سوائق بجلیاں، محرقہ جلانے والی، یعنی شیعوں کو جلانے والی بجلیاں۔ اب ذرا غور کریں کہ
ہمارے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے سوائے کے مہر کا، یہ طبع دہلی ہے جی، کتبخانہ مجیدیہ ملتان یہ ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 42 کے اوپر یہاں پہ علامہ ابن حجر مکی وہ بیان کرتے ہیں اسی حدیث غدیر کے متعلق کہ رسول اللہ جو تھے وہ حجۃ الوداع سے واپس آئے، ومرجعه من حجۃ الوداع بعد ان جمع الصحابة وكرر عليهم ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا ثم رفع يد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه فأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار۔ یہ حدیث بیان کی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آگے کچھ جملے اسی کے متعلق بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج بیان کرنے کے بعد وَبِيَانُهُ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مِرْيَةَ فِيهِ، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَقَدْ أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ ائمہ حدیث نے کہ ایک جماعت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کالترمذی والنسائی وأحمد، یعنی امام احمد نے مسند احمد کے اندر اس کو نقل کیا، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے سنن ترمذی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دیا، انہوں نے اپنی سنن ترمذی کے نقل کر دیا۔ وَطُرُقُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ اسناد ہیں، بہت زیادہ طرق ہیں، طرق یعنی اسناد۔ وَمِن ثُمَّ رَوَاهُ 16 صحابیًا، کہتے ہیں کہ امام احمد نے ایک کچھ روایت نقل کی جس میں 17 صحابیوں نے، وَمِن ثُمَّ رَوَاهُ، ان میں سے بعض نے نقل کیا ہے، 17 صحابہ کرام نے اس حدیث کو نبی اکرم سے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے۔ وفی روایت لأحمد انہ سمع من النبی 30 صحابیا وشاہد بہ لعلی، اور پھر امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم سے 30 صحابہ کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے امیر المومنین کی خلافت کے موقع پر جب مولا علی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اٹھ کر میری گواہی دے گا کہ رسول اللہ نے میرے حق میں فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، تو 30 صحابہ کرام نے وہاں پر اٹھ کر کہا ہم نے یہ گواہی دی کہ ہم نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے اپنی خلافت کے۔ آگے کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْ أَسَانِيدِهَا صِحَاحٌ وَحِسَانٌ وَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ قَدَحَ فِي صِحَتِهِ وَلَا لِمَنْ رَدَّهُ، کہتے ہیں کہ اس کی جو 30 سندیں ہیں یا اس کی جو باقی اسناد ہیں 17 مثلا، کہتے ہیں اس کی کثیر اسناد صحیح ہیں، ان میں سے کچھ حسن ہیں، اور جس نے اس کی صحت میں قد لگائی، کوئی جرح کی یا شک ڈالا، کہتے ہیں کہ اس کی قد و جرح پر کوئی التفات و توجہ نہیں دی جائے گی۔ یہ آپ کے سوائے کے محرکہ کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ اب آئیں ذرا بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہ میرے پاس ہے آپ کی مدینہ یونیورسٹی، اب چونکہ اہل حدیث ہے مولانا احمد جمشید صاحب، مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کے اندر جو نصاب ہے اس کے اندر، اس نصاب میں ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے اسبال المطر علی کسب السکر، علامہ الجمانی نے یہ حدیث علم الدرائت پر لکھی ہے۔ اس میں حدیث کی قسمیں بیان کرتے ہوئے حدیث متواتر کی جب بات کی ہے تو تواتر کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اسبال المطر میں تواتر کی بات کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ یہ حدیث جو ہے حدیث غدیر مثال کے طور پہ وہ لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حدیث غدیر ہے یہ عام حدیث نہیں ہے، حدیث متواتر ہے۔ اب غور کریں ذرا، امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا، ابن حجر مکی نے
سوائے کی مہر کا، کہ ہم نے اس کو صحیح کیا، اور کہا 30 صحابہ نے اس کو نقل کیا، 17 سندیں اس کی بیان کی، اور پھر کہا کہ ان میں سے کچھ زیادہ سندیں صحیح ہیں اور کچھ حسن ہیں۔ یہاں پر اسبال المطر علی کسب سکر، یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مکتبہ دارالسلام یہ لاہور میں آ جائیں آپ، وہاں سے آپ کو کتاب مل جائے گی، ابھی بھی عربی متن ہے اس کا، اسبال المطر علی کسب سکر، علم الدرائت کی کتاب ہے اور مکتبہ ریاض ہے۔ اس کے اندر حدیث موالات جو میں نے پہلی حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کو بھی انہوں نے متواتر لکھا ہے، اور حدیث غدیر کو بھی حدیث متواتر شمار کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے، آپ ذرا شیعہ کے متعلق سن لیں کہ علماء تشیع نے حدیث غدیر کو کیسے لیا۔ علماء تشیع میں علامہ امینی، انہوں نے حدیث غدیر پر مکمل ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الغدیر، جس کی 18 جلدیں۔ اس میں علامہ امینی رحمہ اللہ نے اس کی 160 اسناد نقل کی ہے۔ یہ 30 صحابہ کی بات بھی چھوٹی ہے، البتہ چونکہ یہ آپ کے اندر کی بات تھی اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ صحیح یہ ہے کہ 160 صحابہ کرام نے اس حدیث کو رسول اللہ سے بیان کیا ہے، اور 160 اسناد علامہ امینی رحمہ اللہ نے الغدیر کے اندر اس کی بیان کی ہیں، اور یہ اسی میں سے ایک، اسی الغدیر میں سے ہے۔ تو 160 صحابہ کرام، اب میں اگر نام لوں یا اسناد بیان کروں تو وہ تو شاید گھنٹے سے بھی اوپر چلا جائے۔ تو علامہ امینی نے اس حدیث کو بھی حدیث متواتر، ویسے بھی آپ اہل سنت کے نزدیک آپ کے علماء نے جنہوں نے علم الدرائت پہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے بعض علماء نے یہ لکھا کہ جس حدیث کی 5 سندیں ہوں وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے۔ تو جس کی 5 سندیں ہوں وہ تو متواتر ہے، جس کی 160 اسناد ہوں، مولانا افسوس ہے آپ نے اس حدیث کی حیثیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن کم از کم بیان کرنے سے پہلے اپنا مکتب پڑھا کریں۔ اپنی مستدرک حاکم پڑھ لیتے، تبع بیروت ہے، سنن ترمذی پڑھ لیتے، تبع بیروت ہے، سنن نسائی پڑھ لیتے، سوائے کے مہر کا پڑھ لیتے، یہ اسبال المطر پڑھ لیتے۔ کم از کم لوگوں کو شک شبے میں نہ ڈالیں، حدیث متواتر ہے، اس کا انکار جائز نہیں ہے بلکہ بہت خطرناک ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔